نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. اکابر علماء موجود ہیں ماشاء اللہ. ادارہ بھی عظیم، حضرات علماء ہمیشہ سے یہاں رہے ہیں اور اکابر علماء رہے ہیں، اس کا بھی استحضار مجھ کو ہے. اس بنا پر زبان کھولتے ہوئے بھی ڈر ہی معلوم ہوتا ہے. دعا کریں اللہ تعالیٰ صحیح بات، نافع بات، مفید بات کہنے کی توفیق. ایک دفعہ میں گیا حضرت مولانا ابوالحق صاحب رحمہ اللہ کی خدمت میں، تو انہوں نے طلباء کو جمع کیا اور کہا کہ کچھ ان کے سامنے نصیحت کر دو. تو ہمارے لیے بہت مشکل، تو ہم لوگ کے شیخ ہی تھے، برابر تشریف لے آتے تھے بیت المال. میرے لیے بہت مشکل ہوا، لیکن میں نے کہا کہ میں نصیحت کس کو کروں. حضرت موجود ہیں، ان کو میں نصیحت کروں گا. اب آپ حضرات طلبہ ہیں، ان طلبہ سے کہا حضرت مولانا ابوالحق صاحب نصیحت کرنے میں مشہور ہی ہیں، جہاں جاتے ہیں نصیحت کرتے ہیں. تو آپ لوگوں کو کتنی نصیحت کرتے ہوں گے میں تصور بھی نہیں کر سکتا. تو نہ مولانا ابوالحق صاحب کو نصیحت کرنے کی میری جاتا، نہ آپ کو ضرورت. مجھے ضرورت ہے اپنی نصیحت کی. اس بنا پر اپنے کو مخاطب کر کے نصیحت کرتا ہوں. مولانا خوش ہوئے. بہرحال آپ حضرات سے ملاقات، پھر آپ حضرات کی زیارت، یہ سب میرے لیے موجب سعادت ہے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو ان سعادتوں سے مزین فرمائے اور اس کے نتائج، اس کے ثمرات سے بھی بہرور فرمائے. بہرحال ختم قرآن کے متعلق مشہور ہے کہ ختم قرآن کے وقت کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، اور غالباً کو امام بخاری نے فرمایا. میں نے کہا کہ امام بخاری نے چونکہ یہ کہا ختم قرآن کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، شاید اسی کی برکت سے سب کے ذہن میں یہ ڈال دیا کہ ختم بخاری پر بھی دعا قبول ہوتی ہے. یہ سب چیزیں ہم لوگوں کے لیے یہی سب سرمایہ آخرت ہے. سرمایہ آخرت یہ ختم قرآن ہے یا ختم بخاری، اس کی بھی اہمیت ہونی چاہیے دل میں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو کتنی بڑی سعادت دی ہے. حدیثوں میں آتا ہے یہ علم سعداء ہی دیے جاتے ہیں. یہ علم سعداء ہی دیے جاتے ہیں. دوسرے لوگ اپنے کو کیا کیا سمجھ رہے ہیں، لیکن اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ یہ علم سعداء ہی دیے جاتے ہیں جو سعید بند ہوتے ہیں، جن کی قسمت میں سعادت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ان خصوصیات سے، ان علوم سے، ان معارف سے مشرف فرماتے ہیں. اس بنا پر ہم لوگ جو یہ جمع ہیں اسی قرآن ہی کی نسبت پر جمع ہے. سب کچھ ہو لیکن قرآن ہی اصل ہے، بنیادی چیز قرآن ہے، اسی کے دائرے میں ہم قرآن ہیں. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو توفیق دے کہ قرآن کو ہم سمجھیں کہ قرآن ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے. اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. جو لوگ قرآن پڑھیں وہ ہدایت پر ہیں، جو ہدایت پر رہتا ہے وہی مفلح فلاح یاب ہے. اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہم کو اس کی تفسیر اس واقعے کے ضمن سمجھ میں آئی کہ ہم سہارنپور سے سوار ہوئے لکھنؤ جانے کے لیے گاڑی میں، اور ایک ساتھ سوار ہوئے ہمارے ساتھ اسی گاڑی پر تھوڑی دور جانے کے لیے 240 اسٹیشن پر. جب حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ مطمئن ہو گئے تو ان سے پوچھا آپ کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ تو انہوں نے کسی قریبی اسٹیشن کا نام بتایا. حضرت تھانوی نے فرمایا
مزاحی الفاظ میں کہ ممکن ہے کیا آپ اس سے ممکن ہے کہ آپ اس سے جائیں، لیکن یہ گاڑی وہاں نہیں جاتی، یہ تو لکھنؤ جا رہی ہے۔ بدحواس ہو گئے، پریشان ہو گئے۔ فرمایا اس وقت مجھے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون کی تفسیر سمجھ میں آ گئی کہ وہ قریب تھے لیکن ہدایت پر نہیں تھے۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ جس گاڑی پر ہم بیٹھے ہیں وہ ہم کو ہمارے مقصد سے دور کر رہی ہے، اس میں پریشان۔ اب میں سمجھتا تھا کہ میں جس گاڑی میں بیٹھا ہوں وہ لکھنؤ پہنچائے گی، میں مقصد کے قریب ہو رہا ہوں، وہ مقصد سے دور ہو رہے تھے۔ فرماتے تھے ہمارے حضرت نے کبھی بتایا ہے، حضرت گھبرانے کیا بات ہے، ارے فرائی سے سب جائیے اتر جائے گا، دوسری گاڑی چلے جائیں گے کہ ہم مولانا آپ ہنستے ہیں اور اس کا تو حضرت کہتے ہیں مجھ کو اس کی تفصیل کہ وہ جس گاڑی پہ بیٹھے تھے ان کو مقصد سے دور کر دیں گے، میں جس گاڑی پہ تھا وہ مقصد سے قریب، اس میں مجھے اطمینان تھا۔ اس وقت اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون کی تفسیر سمجھ میں آئی کہ جو لوگ ہدایت پہ ہیں وہی مفلح ہیں، ان کے دل میں اللہ تعالیٰ طمانینت دیتا ہے، اطمینان دیتا ہے۔ اس بنا پر جتنا ہم قرآن سے قریب رہیں گے انشاءاللہ العزیز اتنی ہی ہم فلاح یاب ہوں گے، عافیت ہوگی۔ ہمارے حضرت مولانا صاحب صلی اللہ صاحب کا خاص موضوع یہی تھا، قرآن ہی لے کے بیٹھتے بھی تھے عموماً، یا تو مناظرات مقبول لے کے یا قرآن پاک لے کر کے۔ اس بنا پر قرآن پاک سے تعلق اور نسبت جتنا زیادہ اتنی اللہ کا فضل آتا ہے۔ امام احمد بن حنبل نے فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا اللہ رب العزت، میں نے کہا بما تقرب الیہ، کس چیز سے میں تقرب حاصل کروں؟ فرمایا بے کلامی، میرے کلام سے تقرب حاصل کروں۔ فرمایا بے فہمین او بلا فہمین، کہا بے فہمین او بلا فہمین۔ اس سے استدلال کرتے تھے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ بغیر سمجھے ہوئے تلاوت کا نفع نہیں، یہ غلط ہے۔ یہ بات بھی ہے، یہ خواب بھی بے فہمین او بلا فہمین، فہم سے تلاوت ہو یا بلا فہم ہو۔ اس بنا پر قرآن پاک سے تعلق جس درجے میں بھی رہے، چاہے حفظ کے درجے میں ہو، چاہے تفسیر کے درجے میں ہو یا تلاوت کے درجے میں ہو، بلکہ اسے ایک محبت ہونا یہ بھی موجب قرب ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب ملک مقرب اور نبی مرسل شفاعت سے عاجز ہو جائیں گے تو قرآن اٹھے گا، کیونکہ وہ سب جتنے ہو مخلوق ہے اور یہ اللہ کی صفت ہے۔ صفت کو جتنا موصوف سے تعلق ہوگا وہ مخلوق کو خالق سے اتنا نہیں ہو سکتا ہے۔ بیمار اس بنا پر اللہ تعالیٰ کا فرض سمجھیے کیسے مقام میں ہے جس کی عظمت کو بیان ہی نہیں کر سکتا کوئی۔ قرآن عظیم، اب جو قرآن سے لگے گا وہ بھی عظیم ہو جائے گا۔ دار تفسیر کی بڑی اہمیت دار اسی بنا پر کیونکہ اس میں حدیث پڑھی جائے گی، اس کی ایک عظمت ہے، اس کی وقار ہے۔ اس وجہ سے جس کے سینے میں قرآن ہے اس سے بڑھ کر کوئی سینہ نہیں ہے، اس سے بڑھ کر کوئی عظمت والی چیز نہیں ہے۔ قرآن پاک بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو قرآن پاک کی نعمت سے نوازا ہے، یہ معمولی بات نہیں ہے۔ اس سلسلے میں رکھنا ہی یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، سعادت ہماری ہے، انہوں نے رکھا ہم کو۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کے ماں باپ بھی اس زمانے میں بہت بڑی سعادت ہے کہ اپنے بچوں کو ادھر لگاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس جگہ کی بھی، علماء کی بھی، اساتذہ کی بھی قدر کرنے کی توفیق ہے۔ یہ ہمارے لیے بہت بڑا ادارہ ہے۔ ہم یہاں شروع میں سوچ رہے تھے کہ ہم بولیں گے کیسے، مولانا بیٹھے سب لوگ، لیکن بہرحال چونکہ حکم تھا اس موقع پر شاید کہنا صحیح ہو، الامر فوق العظم۔ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو بھی قرآن کے فیوز سے اور اس کے علوم سے، اس سے بڑھ کے کوئی علم نہیں، سب قرآن میں علم ہے۔ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، جانو کہ نہیں معبود ہے کوئی اللہ۔ علامہ شعرانی فرماتے ہیں کہ جملہ علوم فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ میں داخل ہے، کیونکہ اللہ فرما رہا ہے لا الہ الا اللہ، جانو
جب اللہ کا حکم اس کے جاننے کا تو اس سے بڑھ کے کوئی علم نہیں ہو سکتا. تمام علوم اسی لا الہ الا اللہ میں دائر ہیں. فاعلم انہ لا الہ، جتنی اس کی معرفت اتنی ہی قرب. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ قرب. اس کے بعد فرماتے ابو بکر صدیق کو ذوق، قرآنی ذوق تھا. عجیب و غریب لہجے سے پڑھتے تھے، لوگ متوالے ہو جاتے تھے. تو قرآن سے تعلق چاہے الفاظ سے ہو، چاہے معانی سے ہو، اس کے احوال اور کیفیات سے ہو. فرماتے تھے کہ قرآن معمولی، ہم لوگ کو بہت تاکید قرآن پاک کی تلاوت کی، بہت تاکید، بہت قرآن کی تلاوت ہو. سب سے زیادہ قرب قرآن کی تلاوت سے ہوگا. بما تقرب ابھی بتلائے، قرآن پاک کی تلاوت یہ پہنچائے گا. نبی مرسل عاجز اس وقت قرآن اٹھے گا، سفارش کرے گا. اس بنا پر قرآن کو اپنا سفارشی بناؤ، اس اعتبار سے اس کی تلاوت کرو، اس کے معنی مطلب سمجھو، اس سے دل لگاؤ. فرماتے تھے اس کو سینے سے لگانا یہ بھی بہت بڑی قرب کی بات ہے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو، ہم بچوں کو، مجھے بھی اس کی توفیق ہو. وہاں تقسیم ہوئی تھی کہ ہر ضلع کے لیے ایک قرآن کی تلاوت، حقیقی تلاوت کرنے والے ہونا چاہیے. تو اس وقت اس صوبے میں 52 ضلع تھے، تو 52 آدمی مقرر ہوئے تھے کہ تلاوت حقیقی کریں گے. ہم بھی اس میں تھے، لیکن ہم کو نہیں حاصل ہوا، ان لوگوں کو حاصل ہوا ہوگا. بہت اہتمام تلاوت کرنا، تو یہ تلاوت کرتے ہی رہتے تھے. روزانہ ایک ختم تو کرتے ہی تھے. ایک منزل کبھی آتے تھے، کہتے تھے قمر زمان اجی ہم نے کل والی بھی منزل پڑھ لیا، بڑے اس سے کبھی بولتے تھے نہیں. والا قرآن پاک کی تلاوت خاص طور سے حفاظ قرآن کو تو بہت کرنا چاہیے. جو عام لوگ ہیں ان کو تو ہمارے مسائل ایک پارہ کرتے ہیں، اور کم سے کم آدھا پارہ. اتقان میں لکھا ہوا ہے کم سے کم 2 مہینے میں تو ختم کر ہی لینا چاہیے. اس وقت چونکہ ہم لوگ بھی عوام میں سے بھی ہم لوگ ہیں، اس وقت یہ بھی بیان کر دیتا ہوں کہ اتنی ہی بیان تلاوت کر لیا کرو. اور آپ حضرات ماشاء اللہ بڑی تو قرآن سے تعلق بہت زیادہ ماشاء اللہ صاحب کو بھی تھا، بہت زیادہ. میں گیا، ایک ریونین ہے، انہوں نے ایک نقشبندی بزرگ تھے، انہوں نے کہا بھائی تم ہندوستان سے آئے ہو، وہاں نقشبندی بزرگوں میں سے ایک مولانا فضل الرحمان صاحب تھے، ان کے متعلق کچھ بیان کرو. میں نے کہا کہ ان کا کیا حال ہے. فرماتے تھے جب میں سجدہ کرتا ہوں تو ایسا معلوم ہوتا ہے اللہ نے مجھ کو پیار کر دیا. سجدہ ایسا سجدہ تھا ہمارے اکابر کا. میں جب سجدہ، حدیثوں میں بھی ہے سب سے زیادہ قرب اللہ تعالیٰ کا بندوں سجدہ ہی کو ہوتا ہے. سجدہ کرتا ہے گویا کہ اللہ کے پیروں کو سجدہ کرتا ہے. یہ استحضار اگر ہو تو جی لگ جائے گا نہیں تلاوت میں. دوستوں بزرگوں، تلاوت کرنی خاص مقام ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ ایزنی و اوجب، ہم کو واز کیجیے، مختصر واز کیجیے. کیا کہہ دیا اذا قمت للصلاۃ فصل صلاۃ العجب. اس کا استحضار کہ اب اس کے بعد معلوم نہیں ہم کو نماز ملے گی نہیں. تو ہر تلاوت کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ کے کلام سے اس وقت ہم مترنم ہیں. اللہ تعالیٰ اس کے برابر توفیق دیتا رہے. یہ بہت ہی تلاوت کا سے حرمان بہت بڑا حرمان ہے. اس بنا پر تلاوت کلام اللہ جو حفاظ قرآن ہیں ان کو تو بھی خاص اہتمام رکھنا ہی چاہیے. دوسرے حضرات کو ہم جیسے لوگوں کو بھی تلاوت سے ضرور شغف رکھنا چاہیے. اس کا قرب عجیب و غریب قرب ہے. ایک حرف کا قرب، الف لام میم کا قرب اتنا ہے کہ تصور نہیں کر سکتا. اس بنا پر دوستو یہ ذہن میں بات آئی آپ حضرات کے سامنے سے تو بہت ہی اس کے مناقب و اس کے اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے صحیح طور سے تلاوت حقیقی کی انتخاب ہوا ہمارا صحیح معنی میں وہاں ثابت ہو جائے کہ ہم بھی تلاوت کرتے تھے اچھی، لیکن نہیں کر رہے ہیں. ابھی دعا کے تعلیم ہے کہ ہم کو بھی حقیقی اصلی قلبی تلاوت کرنے کی توفیق بنے. اب اس سے زیادہ میں کیا کہوں. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو قرآن کے فضول برکات، اس کے فضائل
اس سے ہم لوگوں کو مدرسہ فرمایا. حدیث کی اجازت کے الفاظ کہتے ہیں، حدیث پڑھتے ہونے طلب. اب حدیث کی اجازت ہم کیا دیں. ہم کو مولانا جب تشریف لے جانے لگے حج کے لیے تو مشکات کے لڑکے تھے. کسی نے جا کہا کہ حضرت آپ جا رہے ہیں حج کے لیے، حدیث کون پڑھائے، بخاری شریف یہ دورہ کون پڑھائے گا؟ تو ہم نے کہا جو بھی، تو انہوں نے جا کے حضرت سے کہا. تو ہم کو بلایا حضرت نے فرمایا کہ بھائی تم کو ہم نے بخاری اسی دن کے لیے پڑھایا ہے، تم پڑھاؤ. اس طرح مجھے اجازت ہے. پھر میں نے پڑھایا بخاری. اب کیا پڑھایا، آپ جیسے لوگ پڑھایا نہیں، پڑھا دیا میں نے، مشہور تو ہو گیا. کہ اس اعتبار سے مجھ کو یہ سلسلہ ہے باقاعدہ. حضرت نے فرمایا میں تم کو تمام اپنے مرویات کی اجازت دیتا ہوں، تم بخاری شریف پڑھاؤ. اس اعتبار سے لوگوں نے سن لیا ہے تو مجھ سے بھی لوگ اجازت مانگتے ہیں کہ آج بھی ایسے ہی کچھ ہے. تو میں تمام حضرات یہی کہا، میں تمام حضرات کو جو کہا میں بخاری شریف بلکہ تمام جو الفاظ حضرت نے فرمایا، رشید احمد صاحب نے کہا جو الفاظ کہا حضرت مجھ کو ہمیں آزاد، مجھ کو اپنے تمام مرویات کی اجازت مرحمت فرمائی. وہی لفظ میں سب سے کہہ دیتا ہوں کہ بھائی مجھے نہ بخاری ہے ترمذی کے نام میں ہے. یہ ضرور ہے کہ حضرت نے فرمایا. شاہ صاحب شاگرد تھے، شاہ انور صاحب کے اجل ذرا میں سے تھے. مفتی محمد شفیع صاحب کے ساتھی تھے، قاضی طیب صاحب سے آگے تھے. بہت اپنے استاد کے عاشق تھے. ہمارے استاد جب کوئی بات کہتے تھے فرماتے تھے ہمارے استاد یہ کہتے تھے، ہمارے استاد. ایک روایت یاد آ گئی، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک چور کو پکڑ لیا، ہاتھ پکڑ لیا، چوری کرتے ہوئے پکڑ لیا. یہ بھی ایک علمی چیز ہے، چوری کرتے ہوئے پکڑ لیا. اس نے کہا واللہ ما سرقت، قسم اللہ کہ میں نے چوری نہیں کیا. کہا صدقت، سچ کہا تم نے. اب یہ اشکال ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کیسے کہا صدقت؟ جب چوری کرتے ہوئے پکڑا تھا تو پھر صدقت کہنے کیا ضرورت؟ تو شاہ صاحب نے اس کا جواب دیا ہے کہ جب اہل اللہ کے سامنے کسی معاملے میں اللہ کا نام آیا آتا ہے تو اپنے چشمدید واقعات کو بھی بھلا دیتے ہیں، اس کی تکلیف کر دیتے ہیں. کیونکہ اسے واللہ کہا، واللہ ما سرقت، میں نے چوری نہیں کیا. واللہ کہا، اللہ کا نام لے کر کوئی جھوٹ نہیں بول سکتا. تو اپنے مشاہدات کی بھی حضرت تکلیف کر دیتے ہیں. اس کے بعد حضرت نے فرمایا کہ ہمارے استاد اسی قسم کے تھے. جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نسبت ہمارے استاد بھی اسی قسم کے. میں بہت بڑی عقیدت سے بات کہی، ہمارے استاد بھی اسی طرح کے. تو اپنے اساتذہ سے محبت، تعلق، یہ بنیادی چیزیں ہیں. ماشاء اللہ آپ کے اساتذہ بھی ایک سے ایک ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی ان اداروں کو بھی قدر کی، یہ ادارے ہیں اس کی بھی قدر کرنی چاہیے. پھر ان اداروں میں اصحاب خیر، اصحاب علم، اصحاب معرفت، اصحاب نسبت ہیں، اس کی بھی ہم کو قدر کرتے ہیں. اس کی نادر الوجود ہے وہی ہے. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ الحمدللہ ہے یہ سلسلہ بھی چل رہا ہے اور انشاءاللہ چلتا رہے گا. حدیث کا، تفسیر کا، بزرگوں کا سلسلہ جو ایک ہے وہ بھی یہیں سے چل رہا ہے. مطلب کئی خانقاہوں کا کوئی سے نہیں بنی، انہیں اداروں سے وہ سلسلہ بھی چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ ان سلسلوں کو ظاہری بھی اور باطنی بھی، عملی بھی، حالی بھی، یہ سب سلسلے چلتے رہیں. دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اپنے لیے بھی، آپ سب حضرات کے لیے، مومنین کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ سب کو اپنی محبت و نسبت سے مالا مال فرمائے. شاہ عبد الرحیم صاحب فرماتے تھے الہی، حضرات نقشبندیہ کا خاص اللہ، الہی مقصود منطوی و رضائے تو، الہی کتنا جملہ، الہی مقصود منطوی، کتنی جامع دعا ہے. مجھ صاحب فرماتے تھے، شاہ عبد الرحیم صاحب فرماتے تھے کہ مجھ کو جو کوئی ملا اس دعا سے ملا ہے، الہی مقصود منطوی و رضائے. اب یہ نہیں کہ نقشبندیہ سے ہے تب چشتی لوگ اس دعا کو بھی نہ کریں، نہیں، یہ سب چیزیں ہونی چاہیے. سب وسعت اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنی محبت اور نسبت سے سرفراز سب سے
نسبت صوفیہ کا نام بھی آگے تو ایسا کرتے ہیں. شاہ ولی اللہ صاحب فرماتے ہیں نسبت صوفیہ غنیمت کبریٰ، صوفیہ کی نسبت غنیمت ہے، اس کو حاصل کرنا چاہیے. وہ حضرات علوم و معارف کے علاوہ باطنی جو نعمتیں ہیں ان چیزوں سے بھی وہ باخبر ہے. قاضی ثناء اللہ پانی پتی کہتے ہیں کہ اگر تم کہو کہ نسبت کہاں اہل اللہ موجود ہے، وہ نسبت چلی آ رہی ہے، سینہ بسینہ چلی آ رہی ہے، اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرو. اور ہر زمانے میں رہیں گے ایسے لوگ جب یہ نسبت کا تحصیل فرض ہے. علامہ ابراہیم صاحب کو بھی لکھ کے عبارت بھیجا تھا نسبت صوفیہ غنیمت کبریٰ. بہرحال اس نسبت کی تحصیل مولانا کہیں کوئی یہی مدارس ہیں، یہی ہمارے ادارے ہیں، یہ سب کام یہیں سے ہوگا انشاءاللہ العزیز. اللہ ہم سب لوگوں کو اس کی توفیق دے کہ اہمیت کی اس علم کے ساتھ ساتھ اللہ سے تعلق اور نسبت بھی پیدا کرنے کی سعی کرنی چاہیے. اسی عمر میں لکھا ہے، بہت فرماتے تھے کہ جس کو جو بھی ملا ہے جوانی میں ملا ہے، اور سب سے زیادہ جوانی جو ہے مرغوب ہے. آدمی جوانی کی چیزوں کو لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، جوانی میں جوانی محبوب سے سمجھ جائیے. اس صورت میں جب اللہ کے لیے مڑے گا تو اللہ ویسی نواز بھی دے گا اس کو. وہ عالی چیز ہے. اس بنا پر اللہ تعالیٰ سے تو جوانی یعنی ہم لوگ کی ختم ہو گئی ہے. اب بوڑھاپا ہے، دعا کی اللہ اس پر رحم کرتے ہیں، کیونکہ بوڑھوں کو اللہ رحم کرتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ بوڑھوں کو رحم کرتا ہے، سفید بال پر رحم کرتا ہے. اس بنا پر اس وقت ہم لوگوں کا تو یہی مقام ہے. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے خاص نسبت سے، محبت سے، معرفت سے، اور یہ طلبہ کو صحیح علم ابھی سے علم میں عمل کی کوشش کی جائے گی. تھوڑا بہت ذکر وغیرہ بھی اگر کیا جائے گا تو کچھ جائز ہے. فرماتے تھے کہ طالب علم کے زمانے سے بھی تھوڑا سا ذکر کا عادی بناؤ تاکہ فارغ ہونے کے بعد بالکل اجنبی نہ رہے ذکر. بس اجنبیت کو دور کرنے کے لیے اس میں تھوڑا سا لگائے رکھو. بہت فرماتے تھے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے، آپ حضرات کو بھی. آخر دعوانا ٹھیک ہے. اور حدیث کی اجازت ہوگی. میں نے یہی اتنا کہنا کافی ہے. میں اپنی تمام مرویات کی جو حضرت شاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا میں اجازت دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس اجازت کی بھی، مجھے بھی آپ سب کی قدر کی توفیق دے. مفسرین محدثین ان کے بھی فیوض و برکات ہیں. فرماتے تھے کبھی کبھی کہ صوفیہ کی جو نسبت ہے یہ مسئلہ نہیں کہ ائمہ کو نسبت نہیں تھی، بغیر اس نسبت کے ائمہ سے اتنا بڑا کام نہ لیتے اللہ تعالیٰ. نسبت اس پر بہت زور دیتے تھے کہ صرف وہ نسبت صوفیہ کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ ہمارے فقہا بھی اس نسبت سے متصف تھے، محدثین بھی تھے. ان کی بھی قدر کرو. جب قدر کرو گے تو ان کی نسبتیں بھی تمہارے دل میں آئیں گی. اللہ تعالیٰ آپ مولانا دعا فرمائیے. دعا کے لیے تو آئے اللہ تعالیٰ اس ادارے کو اسی شان سے چلاتا رہے اور خلوص کے ساتھ، صدق کے ساتھ اس کی خدمت کی ہم سب کو توفیق مرحمت فرمائے. اللہ تعالیٰ ان اداروں کو باقی فرما. حضرت شاہ صاحب تشریف لائے، اکابر آئے، اور اب بھی الحمدللہ اہل حق موجود ہیں، صحیح اہل علم موجود ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی برکات سے جو بھی یہاں آئے علم حاصل ہو، علم دین حاصل ہو، علم شریعت حاصل ہو، بلکہ اپنے علوم سے زیادہ نفوس کا علم حاصل ہو. انشاءاللہ اس کے ذریعے سے برکت ہوگی اور اللہ تعالیٰ خاص رحمت ہوگی. ظاہری اعتبار سے جو حضرات بھی مدارس کو چلا رہے ہیں، معین ہیں، علمی اعتبار سے، مالی اعتبار سے اللہ سب کو جزائے خیر فرما اور تا قیامت فیض اس کا جاری و ساری رہے. ربنا تقبل منا برحمتک یا